کہ جب عورت ناشکری پر آتی ہے تو شوہر کی اتنی ناشکری کرتی، کہتی میں نے تو تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، کپڑے بھی سلوا رہا ہے، ناشتہ بھی دے رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی دے رہا ہے، رات کا بھی کھانا دے رہا ہے، گھر میں عافیت کے ساتھ بھی رکھا ہے، چوڑیاں بھی دلاتا ہے، بازار بھی دلاتا ہے، بچوں کی بھی فرمائشیں پوری کرتا ہے، عزت سے رکھتا بھی ہے، اس کے بعد تیرے ساتھ تیرے شوہر کا نام بھی جڑا ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے رسول نے تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، کہتی جا میں نے تو اس گھر میں جب سے آئی ہوں کوئی بھلائی اور خیر تجھ سے دیکھی ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اسی بنا پر تکفرن العشیر، یہ جو عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں اس وجہ سے میں نے جہنم میں ان کی کثرت دیکھی ہے۔ جمعیت 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 فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأجر ما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا۔ میری معزز مائیں اور بہنیں، آپ لوگ تقریباً بہت دیر سے 1 گھنٹے سے دین کی باتیں سن رہی ہیں۔ آپ کے اس مہمان عاجز طالب علم کو بھی تھوڑی دیر کا موقع ملا ہے کہ آپ لوگوں سے دین کی نسبت پر کچھ بات کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کرنے کی، صحیح طرح بات ہمیں سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مردوں اور عورتوں کو ہی بنایا ہے صرف، اور اللہ تعالیٰ کا اصل ٹارگٹ اور اصل مخاطب یہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے اور جو تقاضا ہے وہ انسانوں سے ہے۔ انسانوں میں مردوں سے بھی ہے، عورتوں سے بھی ہے۔ جو چیزیں مردوں پر فرض ہیں وہی چیزیں عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اور جو فنڈامنٹلز آف اسلام ہیں، جو پلرز آف اسلام ہیں، ان پر عمل کرنا اور ان کا ماننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت جبریل نے کہا مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کرو، حج بیت اللہ اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ اسلام کے 5 ظاہری ارکان ہیں۔ جو چیز ظاہر میں نظر آتی ہے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبریل کو ایمان سمجھایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین کیا جائے، یعنی دل کی جو کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہے۔ جب انسان اپنے اوپر محنت کرنا شروع کرتا ہے، اپنے ظاہر پر محنت کرنا شروع کرتا ہے، تو جیسے جیسے وہ اپنے ظاہر پر محنت کرنا شروع کرتا ہے، اعمال پر جمنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر ایمان ویسے ویسے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اسلام اور ایمان، ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے اور یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ ایمان والا جو زندگی گزارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ایمان میں اور کفر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ اسی بات کا فرق ہے کہ ایمان والے کے لیے ہر چیز کی ایک حدود ہے، ایک انڈر لائن ہے، ایک آخری حد ہے کہ اس کے آگے آپ کو نہیں جانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ دیکھیں حلال بھی صاف اور ظاہر اور واضح ہے، دودھ ہے، تیل ہے، اور دودھ اور پانی اگر مل جائیں تو پانی دودھ نہیں بن جاتا، بلکہ دودھ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو حلال اور حرام بالکل واضح ہے، اس کے درمیان جو چیز ہے وہ چیز ہے کہ جن چیزوں کے اندر شبہات ہوں انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ایمان والے کی اور ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتے ہیں، وہ نیکیوں پر بھی جمتے ہیں، وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حال آ جائے تو شکوے شکایتیں ان کی زبان پر نہیں ہوتا، اور گناہوں سے باز رہتے ہیں، نیکیوں پر بھی جمتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، انالائز کریں، تجزیہ کریں کہ ہماری زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہے، ایمان والے کی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ ایمان والے کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان گزرتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پہ کہہ دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے، یہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے
یہ اسلام کا نظریہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لے آؤ گے، ایمان والوں کی زندگی گزارو گے اور مسلمانوں جیسے حال بناؤ گے، مسلمانوں کی نقل کرو گے، مسلمانوں کے اعمال پر بتاؤ گے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی، اور اس کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ولا تفتنون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ساتھ آزمائشیں یہ لازم و ملزوم اور کمپلسری ہیں۔ اسی لیے صبر اور شکر کا مزاج یہ انتہائی ضروری ہے ایک مسلمان بندے کے لیے اور بندی کے لیے۔ اچھا، میں نے یہ بات ابھی کیوں چھیڑی ہے؟ یہ زمانہ جیسے جیسے مادیت کی طرف بڑھ رہا ہے اور جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، جتنا زیادہ انسان کے اوپر مٹیریلزم کا غلبہ ہو رہا ہے اور انسان جتنا زیادہ مٹیریلسٹک ہوتا چلا جا رہا ہے اور مادہ پرست ہوتا چلا جا رہا ہے، انسان کا تعلق مع اللہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس کی زبان پر شکوے شکایتیں نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، انا وجدنا صابرا نعم العبد وانہ اواب، حضرت ایوب کی جو صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، انا وجدنا صابرا، ہم نے حضرت ایوب کو صابر پایا، صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، اور بڑا بہترین بندہ ہے، انہ اواب۔ یہ کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ انسان جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حالات پر جماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کی بندی کہیں سے گزر رہی تھی تو ایک نوجوان گزر رہا تھا، اس نے اپنے سر پر کالی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اس بوڑھی نے پوچھا، غالباً رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا واقعہ ہے، انہوں نے پوچھا بیٹا یہ سر پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو کہنے لگا کہ اماں میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، اماں میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ اچھا کتنی عمر ہے تمہاری؟ اس نے بتایا میری عمر اتنی ہے، 30 سال 35 سال۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ لیکن میرے سر میں بڑا درد ہے اس لیے میں نے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا 30 سال تک کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اتنی بہترین زندگی عطا کی، لیکن کبھی بھی تو نے اپنے اللہ کی شکر کی پٹی باندھ کر لوگوں کو نہیں بتایا کہ مجھے میرے اللہ نے بڑے اچھے حال میں رکھا ہے، آج تھوڑی دیر کا سر درد ہو گیا تو میرے پیارے رب کو بدنام کرتا پھرتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان سے مطلوب ہے، اسی کا نام ہے ایمان۔ اور ہم ایمان والوں نے تو کلمہ پڑھا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا، اچھا یا برا، یا آپ کی طرف سے ہو رہا ہے، مجھے حکم یہ ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، ٹمٹماتا ہوا چراغ، وہ بجھ گیا ہوا کے جھونکے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ پوچھ پڑی اللہ کے رسول یہ کیا، آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا جو چیز بھی دنیا میں ہو رہی ہے اور جو ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہر وقت بندے کو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہو رہا ہے، اس کے نظام کے خلاف نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد حضرات تو نمازیں مسجدوں میں جا کر پڑھتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، عیدین میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ نیکیاں مرد حضرات کرتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں تو ایسے اتنی محنتیں کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے،
عورتوں کو بہت زیادہ دیکھا ہے جہنم میں۔ صحابیہ پوچھ پڑیں اللہ کے رسول کیوں، آپ نے کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی بڑی نافرمان ہوتی ہیں، بڑی نافرمان ہوتی ہیں شوہروں کی۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ کچھ کم و بیش ہوں شاید، او کما جاء فی الحدیث کہ ما رأیت خیرا منک قط، جب وہ ناشکری پر آتی ہے عورت، اللہ کے رسول نے عورتوں کی نفسیات کو اور ان کی سائیکولوجی کو کس طریقے سے پکڑا ہے، ان کے مزاج کو کس طرح پکڑا ہے۔ حضور تو خاندانی نظام کو، فیملی سسٹم کو، معاشرتی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے تھے، تو اسی لیے آپ نے فرمایا ما رأیت خیرا منک قط، او کما قال علیہ السلام، کہ جب عورت ناشکری پر آتی ہے تو شوہر کی اتنی ناشکری کرتی، کہتی میں نے تو تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، کپڑے بھی سلوا رہا ہے، ناشتہ بھی دے رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی دے رہا ہے، رات کا بھی کھانا دے رہا ہے، گھر میں عافیت کے ساتھ بھی رکھا ہے، چوڑیاں بھی دلاتا ہے، بازار بھی دلاتا ہے، بچوں کی بھی فرمائشیں پوری کرتا ہے، عزت سے رکھتا بھی ہے، اس کے بعد تیرے ساتھ تیرے شوہر کا نام بھی جڑا ہوا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کے رسول نے تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، کہتی جا میں نے تو اس گھر میں جب سے آئی ہوں کوئی بھلائی اور خیر تجھ سے دیکھی ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اسی بنا پر تکفرن العشیر، یہ جو عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں اس وجہ سے میں نے جہنم میں ان کی کثرت دیکھی ہے۔ دوسرے فرمایا لعن تان بہت کرتی ہیں، فلانے پہ لعنت اور فلانے پہ لعنت۔ تو یہ وہ بیماریاں اور وہ امراض ہیں اس زمانے کی عورتوں میں اور صحابہ کے زمانے کی خواتین میں اور صحابیات میں، ازواج مطہرات میں، اللہ والیوں میں، اسلاف امت کی ماؤں میں، جو ہم میں اور ان میں بنیادی فرق ہے اور بیسک جو ڈفرینسز ہیں وہ یہ بنیادی فرق ہے کہ ان لوگوں کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر جڑی ہوتی تھی اور آخرت کے ساتھ جڑی ہوتی تھی، اور ہماری نگاہ ہمیشہ دنیا کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور ہمارا دل دنیا کے معاملات میں اٹکا اور لٹکا رہتا ہے۔ جس کا منتہائے نظر اور جس کا مقصد زندگی دنیا ہو جائے وہ پھر اس دنیا سے راضی نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ حل من مزید، اور زیادہ ملے اور زیادہ ملے اور زیادہ ملے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو مزاج عطا فرمایا ہے، اگر یہ عورت اپنے آپ کو بنانے پر آ جائے، اپنے آپ کو سنوارنے پر آ جائے، تو مردوں کے مقابلے میں عورت کا اللہ تعالیٰ کو منا لینا انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان۔ یہ شوہر کی فرما برداری کرے۔ حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردے کی حفاظت کرے، اپنے نفس میں خیانت نہ کرے، اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے حضور نے فرمایا داخل ہو جائے۔ لیکن اس زمانے میں، مادیت کے اس دور میں، اس نئی تہذیب نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف۔ اوہو، عجیب کہا تھا اقبال نے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ میں نے لندن بھی دیکھا ہے، میں نے پیرس بھی دیکھا، اقبال کہتا ہے، میں نے اقوام عالم کی تہذیب بھی دیکھی ہے، میں نے ان کا کلچر بھی دیکھا ہے، میں نے ان کے بدلتے بدلتے دن بھی دیکھے ہیں، میں نے ان کی راتیں بھی دیکھی ہیں، میں نے ان کا دن بھی دیکھا ہے، میں نے ان کے جوانوں کو بھی دیکھا، میں نے ان کا سلوک ان کی ماؤں کے ساتھ بھی دیکھا۔ یہ وہ تہذیب ہے جس نے انسانیت کو عریاں کر دیا اور برہنہ کر دیا اور نیوڈیٹی کو اور ننگے پن کو فروغ دیا اور پروموٹ کیا۔ اقبال کہتا ہے ان سب کو دیکھنے کے باوجود خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ یہ سب میں بیکار ہیں، یہ جو تمہیں نظر آ رہی ہے ترقی، یہ جو تمہیں بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں،
یہ جو تمہیں چکا چوند کر دینے والی لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ نئی تہذیب، اس نے انسانیت کو برہنہ کرنے کا پورا پلان اور منصوبہ بنایا ہے۔ ویمن رائٹ کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر، اور عورتوں اور استریوں کے حقوق کے نام پر پوری دنیا میں ایک واویلا شور اور یلغار کی گئی کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ کہا تھا ان کی عورتیں ان سے تنگ آ کر یہ کہہ رہی ہیں ہمیں اب یہ تہذیب یہ ہمارا گلا گھونٹ رہی ہے اور یہ تہذیب اس میں ہمارا دم گھٹ رہا ہے۔ تو ان سے یہ کہا جاتا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ پوری دنیا کے اندر یہ فریب دیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، لیکن پوری دنیا کے اندر اسلام سے وابستہ ہونے والیوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے کاٹو گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پوری دنیا میں جتنا پروپیگنڈا کیا جائے اور جتنے حالات بنائے جائیں، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ چاہتے ہیں ان کو برا لگتا ہے لیکن نا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ تعالیٰ تو اس نور کو کمپلیٹ کر کے رہے گا، اس کی تکمیل کر کے رہے گا۔ اور صاف یہ اعلان ہے پوری دنیا انسانیت کے لیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس روئے زمین پر انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، ہیومینٹی کے لیے اور پوری مینکائنڈ کے لیے صرف اور صرف اس روئے زمین پر دھرم اور مذہب اور انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ مذہب اسلام ہے۔ اور یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ ہمیں اپنے عمل سے بتانی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل کو چھوڑ دیا، ہم آخرت سے غافل بن گئے، اور ایمان کا جو آج ہماری بیٹیوں کے جو ایمان کا جو حال ہے، ہماری بچیاں جو ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں، اور ہماری بیٹیوں نے جو اپنی تہذیب کو چھوڑا ہے، ہماری بچیوں نے جو اپنے بچوں کو اپنے مذہب کو چھوڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ گھروں کے اندر قرآن کا یہ پیغام نہیں بتایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ ایک ایک کو پکار کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس زمانے میں یہ بالکل ہمارے لیے پرفیکٹ بیٹھتی ہے۔ اب آج جو گھروں کا نظام ہے اور جو گھروں کا ماحول ہے، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم۔ اقبال نے کہا تھا آج کالج کے نام پر، یونیورسٹیوں کے نام پر، سیلیبس کے نام پر، نظام تعلیم کے نام پر، کتابوں کے نام پر، انسٹیٹیوٹس کے نام پر، انٹرنیٹ کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر، ترقی کے نام پر، ڈیولپمنٹ کے نام پر یہ کہا جا رہا ہے یہ ترقی ہے۔ نا ایسی ترقی کو زمین کے اندر دفن کر دیجئے، پیروں تلے رون دیجئے، جس سے اسلام کا سودا کیا جائے اور جس سے ایمان پر آنچ آ جائے۔ ترقی وہ تھی جو حضرت محمد رسول اللہ نے صحابہ کو دی تھی، اور وہ ایسی ترقی تھی وہ جنہیں دنیا جانتی نہیں تھی، جنہیں دنیا پہچانتی نہیں تھی، جن کا کوئی مقام نہ تھا، جن کو کوئی پہچانتا نہ تھا، وہ بکریوں کے چرانے والے وہ دنیا کے اندر حاکم بن بیٹھے۔ ترقی اس کا نام تھا، اور ترقی اس کا نام تھا عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک عورت زیورات سے لد کر وہ اس حج کے سفر پر جائے گی اور واپس اکیلی لوٹے گی، اور وہ بازاروں میں اکیلی پھرے گی، لیکن اس کی طرف کوئی نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ ترقی وہ ترقی تھی۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک کی آنکھ میں حیا کا سرما لگایا تھا اور ایک ایک کے دل کے اندر حیا کے جذبات پیدا کیے تھے۔ ہماری بیٹیوں کو چاہیے اپنے اندر حیا پیدا کریں۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کی ہے صحابہ نے، فرماتے ہیں صحابی حضور کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا، کنواری لڑکی سے زیادہ۔ جب انسان کا دماغ بگڑتا ہے، اس کے خیالات بگڑتے ہیں، اس کی فکریں بگڑتی ہیں، اس کے جذبات بگڑتے ہیں، اس کا دل بگڑتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جب دل کا نظام بگڑتا ہے، حضور نے فرمایا آنکھوں کا دیکھنا بگڑ جاتا ہے، ہاتھوں کا نظام بگڑ جاتا ہے، خیالات اور جذبات اور فکر سب بگڑ جاتے ہیں۔ اس کو سدھارو، یہ جو جسم کے اندر چھوٹا سا لوتھڑا ہے نا، اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ آج جو بیٹیاں باغی بن رہی ہیں، حضرت جبریل نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ جو تم پوچھ رہے ہو جاننے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے، جس سے پوچھ رہے ہو وہ زیادہ نہیں جانتا تم سے۔ تو اللہ کے رسول نے، حضرت جبریل نے کہا کہ حضور اس کی علامات کو تو بیان کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب بیٹیاں نافرمان ہو جائیں۔ محدثین نے اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے بیٹیاں جب نافرمان ہو جائیں، حضور نے فرمایا قیامت آئے گی۔ آج ماؤں کے اندر بیٹیوں کو ماؤں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ماں کا مقام نہیں معلوم، باپ کا مقام نہیں معلوم، ماں کہتی کچھ اور ہے، بچی کرتی کچھ اور ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ پر غور کیا ہے کبھی؟ جو رزق تیرا شوہر کما کے لا رہا تھا، جب یہ کمانے کے لیے باہر جاتا تھا، کبھی تجھے اس کی فکر نہیں ہوئی یہ حلال لا رہا ہے یا حرام لا رہا ہے؟ جو رزق انسان کے پیٹ میں جاتا ہے ویسے ہی اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اور جو تعلیم ہم نے اپنی بیٹیوں کو دی ہے اسے کبھی ایمان اور اسلام کا مذاکرہ نہیں کیا، اسے کبھی پردے کے بارے میں نہیں بتایا کہ بیٹی پردہ کرو، پردہ کرنا اب تیرے اوپر فرض ہو چکا ہے، تیرے کزن سے، تیرے چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد سے، بھائیوں سے تیرا پردہ ہے، اس کو کبھی نہیں بتایا۔ اور لبرل بننے کے نام پر اور فری ہونے کے نام پر، ایکسٹرا آرڈینری بننے کی وجہ سے یہ حالات بنے کہ دنیا کے اندر، یہ مسلمانوں کے اندر تباہی اور بے حیائی عام ہو گئی۔ اور حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے، جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانیت عام ہوتی ہے، وہاں ایسی ایسی بلائیں نازل ہوتی ہیں کہ تمہارے باپ دادوں نے بھی نہیں سنی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی، بو کہاں سے آئے بچے میں والدین کے اطوار کی۔ اس نظام تعلیم کے چکر میں نہ پڑیے، آپ کو اپنی بیٹیوں کو نیک بنانے کی فکر کرنا ہے۔ اس نظام تعلیم نے تو بے ایمان بنانے کا پیسہ لیا ہے، اس نے ڈگری دینے کا پیسہ لیا ہے، اس نے تربیت یافتہ بچی اور بچے بنانے کا ذمہ نہیں لے رکھا۔ میں کھلے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ذمہ داری اولاد کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنی ماں کو کرتا ہوا دیکھتی ہے، بچے وہ نہیں سیکھتے جو وہ اپنی زبانوں سے سکھا رہے ہوتے ہیں، بچے والد اور والدہ کے کیریکٹر اور ان کی ایکٹیویٹیز سے سیکھتے ہیں، ان کے اعمال اور افعال سے سیکھتے ہیں۔ کیا بات تھی کہ صحابہ کے بچوں کے جذبات کچھ اور تھے، وہ اپنی ماؤں کو قربانی دیتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کیا بات تھی کہ اسلاف امت کے اندر نیک اولادیں پیدا ہو رہی تھیں۔ دنیا کے اندر اولاد کو نیک بنانے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، ابا بھی نیک بن جائیں، اماں بھی نیک بن جائے، یہ اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اور یہ دعا سکھلائی ہے کہ اللہ یہ میری اولاد کو، اور یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، اے اللہ مجھ کو بھی میری اولاد کو بھی نیک بنا دیجئے اور نمازوں کا پابند بنا دیجئے۔ کس ماں کو یہ فکر ہے کہ میری اولاد کا ایمان بچ جائے، بیٹوں کا بھی اور بیٹیوں کا بھی؟
ہم نے کبھی اپنی بیٹیوں کے فرینڈ سرکل پہ نہیں دیکھا بچیاں جو بگڑ رہی ہیں میرے پاس فون آتے ہیں، سینہ چھلنی ہو جاتا ہے. ہماری بیٹیاں جو بگڑ رہی ہیں وہ کیوں بگڑ رہی ہیں؟ ان کے فرینڈ سرکل کو نہیں دیکھا، ان کی سہیلیاں کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں، یہ کس کے سرکل میں رہتے ہیں، یہ بچے اور یہ بچیاں. حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کو جیسا کرتا وہ دیکھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. اور قیامت کے دن یہ دوستیاں ایسی وبال ہوں گی کہ انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا جس نے مجھے جہنم کے رستے پر لگا دیا. معلوم ہوا کہ آپ کی ذمہ داری ہے بچیوں کی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا، اور آپ نے جو یہ سیل فون نہیں، یہ ہیل فون جو جہنم کا آلہ اس کو دلایا ہے، اس کی نگرانی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں کس درد کے ساتھ آپ سے کہوں، زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی چال چل رہا ہے، حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. ہزاروں بیٹیوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے. اگر اب یہ گھروں سے حالات نہیں بدلے، گھروں سے ماؤں نے تربیت کی فکر نہ کی، گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے، اور گھروں سے یہ آواز نہ لگی کہ علماء کے بیانات سنو، اللہ والوں کی مجلسوں میں جاؤ، دین کا نظام قائم کرو، دین کو سیکھو. حضور نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیتا کہ اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کو اچھا ادب سکھلائے. سب سے بہترین تربیت یہ اس کو دیندار بنائے، اس کو اس کے ایمان کی فکر کی جائے. کیا بات تھی؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اپنے پاس بلا کر کہہ رہے ہیں، اپنے موت کے وقت کہہ رہے ہیں، اپنی وفات کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب نبی ہیں، ان کے بچے بھی سارے بعد میں نیک ہو گئے، توبہ کر لی. حضرت یعقوب اپنے بچوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے ہر ماں کو، ہر بے باپ کو یہ فکر ہونا چاہیے مال اور دولت نہیں، تم اس کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے یہ اولادیں آپس میں جھگڑیں گی، اور خدا کی قسم باپ کو کفن دینے سے پہلے یہ اولاد جھگڑنے لگتی ہے. تو آپ مال دولت چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، دیندار بنا کے جائیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہنے لگے اگر یہ نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تقوی کی برکت سے خوب دے گا، اور اگر یہ بددین ہیں تو دینے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں. اور عبد الملک بن مروان جس نے اپنی اولاد کے لیے جاگیریں اور ریاستیں چھوڑی تھیں، حال یہ بنا کہ ان کی بددینی کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے سڑکوں پر اور وہاں کی گلیوں میں اور سڑکوں پر بیٹھ کر نکڑوں پر وہ بھیک مانگنے کے کگار پر آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب ہم اپنے اولاد کی دین کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ اس فکر کی برکت سے، یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ماں باپ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اولاد کو عطا فرماتا ہے. اور بہت سارے مفسرین نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً بہترین زندگی میں بڑی پیاری پیاری تفسیریں لکھی ہیں. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قناعت عطا فرما دیتے ہیں، تھوڑے سے رزق پر وہ راضی ہو جاتا ہے، زیادہ رزق کے چکر میں نہیں پڑتا. تو یہ جو فیشن کا زمانہ چل رہا ہے، یہ جو فیشن اور یہ جو نئی تہذیب نے یہ ہمارے دلوں کو بدل کے رکھ دیا. نہیں میری پیاری بہنوں، یہ تہذیب وہ نہیں ہے. تہذیب تو وہ تھی جو حضرت محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو سکھلایا تھا اور اپنی ازواج مطہرات کو بتایا تھا. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. ایک اللہ والے ہیں، رشیا کے ملکوں میں ان کا سفر ہوا. انسان کا ایمان بچ جائے اور اس دنیا سے وہ اپنا ایمان بچا کر لے جائے، یہ اس کے لیے سب سے زیادہ فائدے کا سودا ہے، سب سے بڑا فائدے کا سودا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پہ یہ بتا دیا، جس دنیا کو اور جس مال کو اور جس دولت کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو، یہ ہرگز ہرگز کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا کہ کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور انسان جنت میں جائے گا اپنے ایمان کے مطابق۔ دل کے اندر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے، اور ایمان نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک خاتون تھی رشیا کے اندر، جب انقلابات آئے روس کے اندر، جو اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور کئی ریاستوں میں بٹ گیا، تو چند نوجوان ملے ان عالم دین کو، ان بزرگ کو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ کی عمر 80-90 سال ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہاں پر حالات آئے اور اسلام کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر مارا جا رہا تھا ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو، یہ اللہ کی بندی سڑک پر دیوانہ وار نکل کے کلمہ پڑھتی تھی اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتی تھی، اور ان کے جسم پر کوڑوں کے نشانات ہیں، ہنٹر کے نشانات ہیں، اور ان کا پورا جسم زخم سے چور ہے۔ اب یہ آخری عمر ہے، پوری زندگی انہوں نے ان حالات میں کہ جب ایمان کی بات کرنا جرم بن گیا تھا، ایسے حالات اور ایسے ماحول میں اس اللہ کی بندی نے ایمان کی دعوت دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے معاملہ یہ کیا، ان کی جان بچ گئی، ان کو لمبی عمر بھی دے دی۔ وہاں پر دین جب پھیلا تو دور دراز سے لوگ، علماء، نیک لوگ اور نیک عورتیں، اور دور دراز سے عورتیں ان کے پاس دین سیکھنے آتی، دعا کروانے آتی، کیونکہ انہوں نے اس وقت میں دین کی محنت کی تھی جب بے دینی کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بے دینی کے زمانے میں اور بے دینی کی حالت میں دین کی محنت کی جائے۔ جب بے دینی کا سیلاب آیا ہوا ہو، ماحول کو دیکھ کر تو سب ایمان والے اور مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ والے ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس عورت نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کے بعد اس نے دعا کی، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ جو دعا اس عورت کی زبان سے نکلی تھی وہ دعا یہ تھی، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ پوری زندگی دین کی محنت کرنے کے بعد اگر اس نے کسی چیز کی سلامتی کی دعا کی ہے تو اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کی۔ یہ ایمان وہ نعمت ہے جس دھوکے میں میں اور آپ، میری عزیز بہنیں اور خواتین، ہم سب پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا بہت دھوکے کا سامان ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر ساری دنیا بھی ایک انسان کو مل جائے وہ بھی مرے گا اور خالی ہاتھ جائے گا۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ انسان دنیا سے جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ سے یہ کہنا چاہیے، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے جنت کی فضا دیکھ۔ اور یہ کہا تھا، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ جو بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف دوڑی چلیا، اے روح مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف جلدی آ جا۔ تیرا اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے پروردگار سے راضی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ جنت اس کو دے دی جاتی ہے۔
ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالی ہم تھوڑے سے پر راضی ہو جائیں۔ جو بندہ اللہ تعالی، حدیث میں آتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، تقویٰ کوئی نہیں، اللہ کو بتانے کے لیے کام کوئی نہیں، ٹوٹی پھوٹی زندگی ہے، بے ترتیب زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث، جس نے اپنی پوری زندگی کو 6 مہینے اللہ کے راستے میں، 6 مہینے درس و تدریس میں گزارا، آخری وقت آیا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا محدث کہ محدثین میں تمام پر جرح کی گئی، لیکن ابن مبارک کے اوپر کسی محدث نے کوئی جرح نہیں کی ہے، سب کے نزدیک ثقہ راوی ہیں۔ اتنا بڑا محدث، وہ ابن مبارک اپنی داڑھی کو زمین سے رگڑ کر کہتا ہے اللہ ابن مبارک کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اللہ ابن مبارک کے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ یہ سفید داڑھی لے کر آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ سفید بال والوں سے تجھ کو حیا آتی ہے۔ احمد ابن حنبل کا آخری وقت ہے، اپنے ایمان کی خیر کی وجہ سے، ایمان کی سلامتی کے لیے ابن حنبل کہتے ہیں ابھی نہیں، میں تجھ سے اب تک نہیں بچ سکا۔ شیطان آخری داؤ لگا دیتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں ایمان پر خاتمہ نہیں ہونے دوں گا، انسانوں کو بہکاؤں گا، لیکن جب تک انسان، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئے گی۔ جس کا بچپن اچھا ہوتا ہے اس کی جوانی اچھی ہوتی ہے، اور جس کی جوانی اچھی ہوتی ہے اس کا بڑھاپا اچھا ہوتا ہے، اور جس کا بڑھاپا اچھا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی طرح موت عطا کرتا ہے۔ جیسا انسان زندگی گزارے گا۔ کرناٹک کے علاقے میں ایک عورت کو شراب کی لت لگ گئی تھی، اس کی موت کا وقت آیا، مرض الوفات کا وقت آیا، وہ مر رہی ہے، روح نہیں نکلتی۔ لوگوں نے کہا بڑے پریشان، کیا بات ہے، روح کیوں نہیں نکلتی؟ بچوں سے پوچھا کیا تمہاری ماں کو کوئی چیز بہت زیادہ پسند تھی؟ وہ کہنے لگی شراب کی عادت اس کو بہت لگ گئی تھی، ابھی حال فی الحال کی چند سالوں پہلے کی بات ہے، مجھے میرے ایک بزرگ عالم دین نے سنایا۔ کہنے لگے میں اس علاقے میں خود سفر پر تھا، جیسی اس کے منہ میں 2 بوند شراب کی ڈالی گئی ہے ویسی اس کی روح نکل گئی۔ او میری بہنوں، انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسی موت دیتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آ جائے رب کریم تیری کتنی نافرمانی کر لی، تجھ کو کتنا ہے اللہ ہم نے ناراض کر دیا، اے رب کریم لیکن تیرا کرم اور تیری عطائیں ہم پر نازل ہوتی رہیں، تو نے نہ ہم سے رزق چھینا، نہ لباس چھینا، نہ ہمارے چہروں پر لکھا کہ یہ گناہ گار ہیں۔ اے رب کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنائے رکھا، ورنہ تو نے بنی اسرائیل کی طرح ہمارے چہروں کو بدل دیا ہوتا۔ تھوڑی دیر کو یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ، اسی لیے ہمارے بزرگ، اسی لیے اب کرنا یہ دین، بے دینی کے لیے، بے دینی کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک محنت ہے، وہ دین کی محنت ہے اور دین کے نظام سے جڑنے کی محنت ہے، اللہ والوں سے رابطے کی محنت ہے، نیک مجلسوں میں آنے جانے کی محنت ہے۔ دجالی زمانے کے اندر اور اس دجالی دور کے اندر وہی لوگ اپنا ایمان دجال کے فتنے سے بچا سکیں گے جو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے، اور جو دنیا کے چکر میں پڑیں گے وہ دجال کے فتنے میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا اکرم الاکرمین، یا رب الضعفاء۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے رب کریم، اے پیارے اللہ، آپ کا یہ فقیر بندہ،
اے اللہ آپ کی ان نیک بندیوں سے، دور دراز سے آئی ہوئی بہنوں سے اللہ ٹوٹی پھوٹی بات کر رہا تھا، اللہ ہم نے کوشش کی ہے تیری توفیق سے اللہ اس بے دینی کی آگ کے اندر اللہ تو نے توفیق دی ہے کہ دین کی بات سن سکیں، سمجھ سکیں۔ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو اپنے دین کے سمجھ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اے پروردگار عالم، اے پیارے اللہ، اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان بولنے کے قابل نہیں، یہ اللہ یہ ہم تیرے سامنے منہ کھولنے کے قابل نہیں۔ اللہ ہاتھ گناہوں میں لت پت، جسم اور وجود سارا گناہوں سے اللہ بدبودار ہو چکا ہے، متعفن ہو چکا ہے۔ اللہ جو ہماری روح گناہ کر کر کے سڑ چکی ہے، اللہ یہ نفس امارہ ہے، اے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، اے رب کریم، اے رب کریم، ہم جانتے ہیں ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیریوں میں۔ اے اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو نہیں دیکھ رہا، مالک ہم اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے زمین اور آسمان کے بادشاہ، اے دنیا کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے ہمارے اکلوتے اللہ، اے اربوں انسانوں کے اکلوتے اللہ۔ اے اللہ آپ کے تو کروڑوں اربوں بندے ہیں، لیکن آپ ہمارے اکلوتے اللہ ہیں۔ اے ہمارے ایک ہی اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے ستار اللہ، تیرے کرم کا کیا کہیں اللہ، ہماری خطاؤں کا شمار نہیں اور تیری عطاؤں کا کوئی شمار نہیں۔ اللہ تو نے تو خود کہہ دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اے کریم پروردگار، تیرا کھا کھا کر تیری حرام خوری کرتے رہے، اے اللہ تیرے ساتھ نمک حرامی کرتے رہے۔ اے اللہ ہم کتنے بڑے نمک حرام ہیں، تو کھلاتا رہا، پلاتا رہا، تو نے زمین پر عزتوں کے ساتھ رکھا۔ اے اللہ ہم تو اپنا نام مسلمانوں والا رکھ کر ہم نے کام سارے غیروں والے کیے، لیکن اللہ تیرے کرم، تیرے حوصلے کتنے بلند ہیں، تو نے زمین میں نہیں دھنسایا، تو نے چہروں کو نہیں بدلا۔ اے اللہ علماء نے لکھا ہے گناہوں کی کثرت سے چہرے تو نہیں بدلتے اس امت کے، لیکن دل بدل جاتے ہیں۔ اللہ یہ دل نہ رہے، یہ پتھر کے سل بن گئے۔ اللہ اس پر اب باتیں اثر نہیں کرتی، اللہ اس پر اب باتیں اثر نہیں کرتی، اللہ ہمارے دل نہیں پسیجتے، اللہ ہمارے دل پتھر کے سل بن گئے۔ اللہ اس دل کو دل بنا دیجئے، تیری یاد کے قابل بنا دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ دور دراز سے اے اللہ نیک صالحہ عورتیں اور بہنیں آئی ہیں۔ اللہ یا اللہ میں نے ان سے کچھ صاف باتیں کی ہیں، کچھ کڑوی باتیں بھی کی ہیں، اللہ ہم کو سمجھا دیجئے۔ جو تہذیب حاضر کی تجلی نے جو فریب دیا ہے، مغرب نے جو فریب دیا، اللہ اس سے بڑا فریب اس زمانے میں کوئی نہیں۔ اسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے، اللہ اسلام میں عزت تلاش کرنے والا بنا دے اور ہمیں اسلام کی عزت نصیب فرما دے، طاعت کی عزت نصیب فرما دے، معصیت کی ذلت سے بچا دے۔ اللہ گناہ کر کر کے اب ہم تھک چکے ہیں، اللہ اب ہم کہنا چاہتے ہیں، اب تیری آغوش میں آنا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم آپ کہہ دیجئے نا میرے بندو، میری بندیوں، تم سب میرے ہو۔ اے اللہ ایک بار ان ماؤں بہنوں پر جو سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھی ہیں، اللہ بڑی دیر سے بیٹھی ہیں، اللہ یہ اس لیے آئی ہیں، اللہ کچھ دین کی بات ہوگی، اللہ میرے بولنے کو نہ صحیح، اے کریم اللہ ان عورتوں کے سننے کو اور ان کے عمل کی نیتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ آج پکا وعدہ کرتے ہیں، سچا وعدہ کرتے ہیں، اے پیارے اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اے روٹھے ہوئے اللہ مان جائیے نا، اے روٹھے ہوئے اللہ مان جائیے نا، اے روٹھے ہوئے اللہ مان جائیے نا۔ اللہ ہم جانتے ہیں موسم کا حال بتا رہا ہے، آپ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہاں زمین کی تپش بتا رہی ہے، کلیوں کی چٹخ بتا رہی ہے، بادل کی گرج بتا رہی ہے، سمندر سے چلنے والی تیز
تیز و تند ہوائیں بتا رہی ہیں۔ اے پروردگار عالم، پھلوں کا بدمزہ ہونا بتا رہا ہے، ظالم کا ظلم بتا رہا ہے، تو ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ اللہ راضی ہو جائیے نا، اللہ کہہ دیجئے نا میرے بندو، میری بندیوں، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ ہم نے سنا ہے ایک بندہ دعا کرے، کچھ اس پر آمین کہیں، اللہ اے ویسے بھی اتنی بڑی تعداد میں 10-20 عورتیں کسی کے دروازے پر چلی جائیں، وہ ان کی مانگیں پوری کر دیتا ہے، وہ ان کی ڈیمانڈز پوری کر دیتا ہے۔ اللہ ہم اپنی ان ماں بہنوں کو آگے کر کے آپ سے کہتے ہیں، ہم فقیروں کی جھولیوں میں تمام نعمتیں رحمتیں ڈال دیجئے۔ اللہ سچا وعدہ کرتے ہیں اب گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ آپ سے کہتے ہیں، اللہ آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں، اے ہمارے اکلوتے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے اربوں انسانوں کے اکلوتے اللہ، اے ہم فقیروں کے اللہ، اے اللہ آپ نے تو کہا ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں آپ ہمیں نہیں جھڑکیں گے، آپ ہمیں نہیں بھگائیں گے، یہ آپ کا مزاج نہیں ہے۔ اے اللہ آپ تو ہم کو کہتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھو مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اے اللہ تیرا ہی در ہے، اللہ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں تیرے سوا کون ہے؟ اللہ تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ اللہ دنیا میں چھوٹا سا بچہ رو رہا ہو، باپ کے پاس جاتا ہے، باپ بھگا دے ماں کے پاس چلا جاتا ہے، ماں بھگا دے دادا دادی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ آپ نے بھگا دیا تو کہاں جائیں گے؟ کوئی در نہیں میرے اللہ۔ اے رب کریم، اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور کیسی کیسی غم کی ماری مائیں بہنیں اور مرد جوان بوڑھے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، آپ کے علاوہ کسی سے بتا بھی نہیں سکتے۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ ہمارے حالات کو بدل دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں تقوی دے دیجئے، ہمیں اپنا ڈر دے دیجئے، ہمیں اپنا در دے دیجئے۔ اے رب کریم ہماری آنکھوں سے اپنی ندامت کے آنسو گرا دیجئے، ہمارے دل کو نرم کر دیجئے۔ اللہ اے اللہ ہمیں موسیقی تو رلاتی ہے، تیرا پیارا قرآن نہیں رلاتا۔ اے اللہ علماء کی باتیں نہیں رلاتی۔ یا اللہ ہم پر وہ وقت کب آئے گا جب ہم قرآن پڑھ کر روئیں گے، جب سجدوں میں مزے آئیں گے؟ اللہ ہم نے اپنے سجدوں کو بے مزہ کر لیا۔ اللہ گناہوں کی کثرت نے اے اللہ ہمارے دل کو اندھا کر دیا۔ اے رب کریم ہمارے دل کو زندہ کر دیجئے، ہمارے دل کو زندہ کر دیجئے۔ اللہ اولاد کو نیک بنا دیجئے، والدین کے دکھوں سے بچا دیجئے، اولاد کے دکھوں سے والدین کو بچا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو 2-4 بار امی امی کہہ کے پکارتا ہے، ماں کہتی میرے لال میں تیری بات سن رہی ہوں۔ وہ چھوٹا سا بچہ، اللہ آپ بھی کہہ دیجئے نا، اے اللہ آپ نے تو کہا ہے اذا دعوت الداعی اجیب، جب مجھ کو پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اے اللہ آپ ہماری پکار کا جواب دے دیجئے، ہمارے اٹھنے سے پہلے یا اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت ہے، تیری رضا ہے۔ اللہ راضی ہو جائیے نا، اللہ راضی ہو جائیے نا۔ ہم کو منانا بھی نہیں آتا، ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا۔ دنیا کا پروفیشنل بھکاری ہوتا ہے، اس کو منہ بنانا آتا ہے، اس کو مانگنا آتا ہے۔ اے روٹھے ہوئے اللہ، آج ہم آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، آج ہم سب نے ارادہ کیا ہے اللہ نیک بنیں گے، سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو اے اللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آپ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا قرب نصیب فرما دیجئے، آپ کی اتباع نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے ایک ایک پر اپنی نظر کرم ڈال دیجئے، اپنی نظر کرم ڈال دیجئے، اپنی نظر کرم ڈال دیجئے، ہم میں سے ایک ایک سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ان نیک بندوں نے اللہ دین کی فکر کی بنیاد پر اس فقیر عاجز چھوٹے سے طالب علم کو اللہ بلایا ہے، ان کا احسان ہے، اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے انہوں نے بلایا ہے۔ اے پروردگار عالم، اللہ اس فقیر کے آنے کو اللہ پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا
لیجئے، اللہ ہماری باتوں کو پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اللہ دنیا تو ایسے ویسے گزر جائے گی، لیکن اللہ مسئلہ آخرت کا ہے، ہماری آخرت کو سنوار دیجئے، ہماری آخرت کو سنوار دیجئے۔ اے رب کریم، یہ بے دینی کی آگ لگی پڑی ہے، اللہ ہمیں دین کے رستے پر چلا دیجئے، یہاں کے ذمہ داروں کو جزائے خیر دیجئے، جمعیت کو جزائے خیر دیجئے، حضرت حافظ مسعود صاحب کو جزائے خیر دیجئے، اللہ ان کے رفقا پوری ٹیم کو جزائے خیر دیجئے۔ اے رب کریم، نظر بس سے بچائیے، فتنوں سے بچائیے، شرور و آفات سے بچائیے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اب تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہم بھی تھک گئے، بوڑھی عورتیں بھی تھک گئی ہوں گی، اللہ اب کہہ دیجئے نا میرے بندوں، میری بندیوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ ہم کیا مانگیں اور کیا نہ مانگیں، اللہ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں، لیکن ایک آخری التجا ہے، ایک بار ہم سب پر اپنی نظر کرم ڈال دیجئے، اللہ دیکھ لیجئے نا، اللہ اپنی محبت کی نگاہ ڈال دیجئے نا۔ اللہ پاک دامن عورتیں بیٹھی ہیں، اللہ جو ہم گناہ کر بیٹھے، ہم نے سچی توبہ کر لی، اور توبہ کرنے والا تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما کر اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ نبی علیہ السلام نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، اور جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہمیں ان سے بچا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔